ڈبے کا دودھ پلانے لگے، فیڈر پلانے لگے، اس کی کثرت ہونے لگی اور زیادہ تر اسی کا رواج لوگوں میں پاتا چلا گیا، اور اس حوالے سے پھر رفتہ رفتہ لوگ عادی ہوتے چلے گئے۔ لیکن جیسے جیسے سائنس پر آج کل لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور سائنس کے ماہرین جو بات کرتے ہیں اسے لوگ زیادہ جلدی سنتے ہیں، تو اب جدید میڈیکل نے بھی یہ بات کہی کہ سب سے زیادہ بچے کے لیے فائدہ مند وہ ماں کا دودھ ہے۔ یعنی اتنا سفر کرنے کے بعد جدید میڈیکل سائنس جو بات کر رہی ہے، رب ذوالجلال نے پہلے سے وہ فرما دیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور اب جدید میڈیکل سائنس نے اس کے فوائد بھی بیان کیے کہ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ بچے کے لیے تو فائدہ ہے ہی ہے، ماں کے لیے بھی فائدہ۔ مائیں دودھ پلائیں، ماں کی شریعت نے ذمہ داری ٹھہرائی کہ ماں بچے کو دودھ پلائے، پہلا حق ماں کا ہے دودھ پلانے کا، اور ماں پر یہ واجب کیا گیا کہ ماں بچے کو دودھ پلائے۔ اور اگر خدا نخواستہ زوجین میں، میاں بیوی میں علادگی کا معاملہ ہو جاتا، طلاق کی نوبت آ جاتی، تب بھی دودھ پلانے کا حق، پرورش کرنے کا حق، حق حضانت وہ ماں کا ہے۔ اور باپ کے ذمے یہ لازم ہے کہ ایسی صورت میں بھی وہ سب سے پہلے پرورش بچے کی اس کی ماں سے ہی کروائے گا، اور اس کی ماں ہی اسے دودھ پلائے گی۔ یہ شریعت مطہرہ نے اصول دیا، ضابطہ دیا کہ حق حضانت وہ پرورش کرنے کا حق، دودھ پلانے کا حق وہ پہلے والدہ کا، علادگی کی صورت میں بھی سب سے مقدم والدہ کا، ماں کا۔ تو شریعت نے یہ ماں پر لازم کیا تاکہ بچہ ماں باپ کے جو آپس کے اختلافات ہیں، ماں باپ کی جو آپس کی ناچاکی، اس کی بھینٹ بچہ نہ چڑھے، بچہ ماں کی شفقت سے، ماں کی محبت سے، ماں کی الفت سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ رب ذوالجلال کا خاص کرم جو اس نے یہ حکم فرمایا۔ اور ماں کا دودھ ہی ایسا دودھ ہے جو ہمہ وقت دستیاب ہوتا ہے، ماں کا دودھ ہی ایسا دودھ ہے جو ہمہ وقت دستیاب ہوتا، اور ماں کے دودھ کو رب ذوالجلال نے ایسا معتدل رکھا جو نہ بالکل ٹھنڈا نہ بالکل گرم، معتدل اس کی حالت اور کیفیت ہوتی، معتدل حالت اور کیفیت میں رکھا۔ اور ماں کا دودھ ہی ایسا ہے کہ جس کو نوش کرنے کے بعد بچے کو تسلی ہوتی ہے، اور ماں کی چھاتی منہ میں لینے سے بچے کو اطمینان ہوتا، اور ماں کا دودھ ہی وہ ہے، وہ ایسا دودھ ہے جو ہر قسم کے
زہریلے اثرات سے اور ہر قسم کے جراثیم سے صاف اور شفاف ہوتا، اور ماں کا دودھ سب سے زیادہ بچے کی پرورش میں اہم کردار ادا کرنے والا، اور ماں کا دودھ پینے سے، ماں ہی کا دودھ اگر پیا جائے تو اس سے نہ ماں موٹاپے کا شکار ہوگی اور نہ بچہ موٹاپے کا شکار ہوگا۔ دودھ پلانے کا خاتون کو یہ فائدہ، اگر مکمل بچے کی غذا کا انحصار ماں کے دودھ پر رکھا جائے اس صورت میں، اور رب ذوالجلال نے ماں کے دودھ کے اندر ہی دنیا جہاں کے تمام کھانوں کی اور دنیا جہاں کے تمام پھلوں کی، تمام فروٹس کی لذت کو، ان کی افادیت کو، یعنی جتنی تمام کھانوں کی افادیت ہو سکتی، جتنی تمام پھلوں کی افادیت ہو سکتی، جتنی تمام فروٹس کی افادیت ہو سکتی، وہ ساری کی ساری افادیت رب ذوالجلال نے ماں کے دودھ کے اندر رکھ دی۔ اور رب ذوالجلال نے ماں کو یہ فائدہ دیا۔ اب جدید میڈیکل سائنس بھی ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ جو مائیں ہمیشہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ چھاتی کے کینسر سے محفوظ رہتی، انہیں چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا، انہیں چھاتی کا کینسر نہیں۔ اور اب سائنس ماؤں کو کہہ رہی ہے، جدید میڈیکل کے ماہرین معاشرے کی خواتین پر یہ زور دے رہے ہیں کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تاکہ وہ چھاتی کے کینسر سے محفوظ رہیں۔ تو یہ تو میرے رب ذوالجلال نے پہلے ہی سے فرمایا، تو آپ اندازہ لگائیں اہل اسلام اور اہل ایمان کے پاس کیسا خزانہ۔ اگر ہم قرآن و سنت کے احکامات پر چلیں تو ہمارے لیے اس میں کتنی برکتیں۔ اور پھر ماں دودھ پلاتے ہوئے اگر اللہ جل شانہ وعز مجدہ کی رضا و خوشنودی کی اور اپنے معاشرے کے بہترین فرد کی تربیت کی نیت کرے اور ذکر و اذکار کر رہی تو پھر بچے کی غذا میں وہ ذکر و اذکار والا دودھ جائے گا تو اس کی روح میں اس کی جسمانی غذائیت کے ساتھ ساتھ اسے روحانی غذائیت فراہم ہوگی، جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ اسے روحانی غذا ملے گی۔ اس طرح معاشرے کو ایک نیک فرد ملے گا اور ماں کو بھی اجر و ثواب ملے گا، ماں کو دودھ پلانے سے اجر و ثواب ملے گا۔ اگر وہ اجر و ثواب کی نیت کرے، اس نے یہ تو کرنا ہی، دودھ تو پلانا ہے، لیکن اجر و ثواب کی نیت کرنے پہ کہ رب ذوالجلال کا حکم ہے اور اولاد کی اچھی تربیت یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب و محبوب ہے، تو اسے اس نیت سے خاتون کو، ماں کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہی وجہ کہ اللہ جل شانہ وعز مجدہ نے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں فرمایا وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے ان پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا۔ اب جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے تھے، انہوں نے کہا شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، کسی دودھ پلانی والی کا انتظام و انصرام کرو۔ تو بہت ساری خواتین آئی، ظاہر ہے بادشاہ وقت کے گھر بچہ ہو اور وہ کہے کہ دودھ پلوانا، کوئی خاتون آئے تو کئی خواتین آئی، لیکن رب فرماتا ہے وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے
دودھ پلوانے والیوں کو ان پر حرام کر دیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی چھاتی کو منہ میں نہیں لیا، کسی کی چھاتی کو منہ میں نہیں لیا، تاں کہ آپ کی والدہ ماجدہ تشریف لائیں اور پھر آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ تو دودھ کی بڑی تاثیر، اور پھر جو عرب میں یہ کلچر تھا رضائی والدہ کا، تو رضائی والدہ کا بھی بڑا حق ہے، رضاعت۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت سیدتنا ام ایمن تھی، اسی طرح حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھی۔ تو رضائی اہل عرب اپنے بچوں کو دوسرے گاؤں دیہاتوں میں اس کی صاف آب و ہوا اور فضا کی وجہ سے اور خالص زبان کی وجہ سے اپنے بچوں کو وہاں دودھ پلوانے کے لیے بھی بھیجتے تھے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ، تمہاری رضائی مائیں اور تمہاری رضائی بہنیں بھی تم پر حرام۔ یعنی یہ حرمت کے رشتے، اگر رشتہ قائم کرنا ہے تو وہ رضاعت سے بھی رشتہ قائم ہوتا ہے، رشتہ داری رضاعت کے ذریعے سے۔ تو رضاعت کا ماں کو پابند کیا گیا، فرمایا حولین کاملین، مکمل 2 سال تک، لمن اراد ان یتم الرضاع، اس شخص کے لیے جو چاہتا ہو کہ مکمل دودھ پلوائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا تھا کہ آپ نے بچوں کا باقاعدہ طور پر وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، بچوں کے وظائف ملتے تھے، اور جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا تھا تو اس کا وظیفہ مقرر کر لیا جاتا تھا کہ اس کے گھرانے والوں کو اتنے اس کے لیے وظیفہ ملے گا۔ تو جیسے آج جدید دنیا میں الاؤنسز ہیں، فلاں ایسے تعلیم کے الاؤنسز اور جو ہے وہ دیگر اخراجات کے الاؤنسز، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایسا کیا ہوا ہے۔ اب ایک روز آپ گشت فرما رہے تھے، رات کو جا رہے تھے، تو جب آپ رات کو گشت کر رہے تھے، جا رہے تھے، تو ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو آپ تھوڑا رکے، لیکن بچہ مسلسل پھر رو رہا تھا، تو آپ نے آواز لگائی کہ اللہ کی بندیو، اس کو دودھ دو، اسے دودھ پلاؤ، بچے کو دودھ پلاؤ۔ بچہ دودھ مانگتا ہے، بچہ دودھ طلب کرتا ہے۔ تو گھر سے آواز آئی کہ ہم اس کو دودھ چھڑوا رہے ہیں، ہم اسے دودھ چھڑوا رہے ہیں۔ کہا کہ امیر المومنین نے یہ اصول بنایا ہوا ہے، امیر المومنین کا یہ اصول ہے، انہوں نے یہ ضابطہ طے کیا کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا تو اس کا وظیفہ مقرر کیا جاتا، تو ہم اسے دودھ چھڑوا رہے ہیں۔ آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اسے دودھ پلاؤ، یہ ابھی دودھ کا طلبگار ہے، جب تک کہ اس کی مدت پوری نہیں ہوتی تم اسے دودھ پلاؤ۔ آپ نے یہ وہاں ہدایت دی اور آپ تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے یہ حکم جاری فرما دیا کہ آج کے بعد سے جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی ویسے ہی بچے کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے، تاکہ کوئی اس باعث اپنے بچے کو مشقت و تکلیف میں مبتلا نہ کرے کہ بچے کے لیے وظیفے کا اہتمام و انصرام ہوگا۔
اس لیے جلدی دودھ نہ چھڑوانے کی کوشش کرے اور بچہ مشقت میں پڑ جائے، بچہ تکلیف میں پڑ جائے، تو یہ ہدایات شریعت مطہرہ کی اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ تو دودھ پلانا یہ والدہ کی ذمہ داری ہے، ماؤں کی ذمہ داری، اور باقی نگہداشت وہ والد کی ذمہ داری۔ ماؤں کے اخراجات کا اہتمام و انصرام، کھلانے پلانے کا، ان کے پہننے اوڑھنے کا، بچے کے پہننے اوڑھنے کا، تو اس کے ساتھ رضاعت تو ہے ہی ہے، اور بچوں کے ناموں کے معاملے میں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ کی رحلت، آپ کی وفات اس مہینے میں ہوئی، جمادی الاخر میں یا جمادی الثانی میں، تو آپ کا نام بھی عبد الکعبہ یا عبد العزیٰ بیان کیا گیا ہے، یعنی قبل از اسلام آپ کا نام جو ہے وہ عبد الکعبہ رکھا گیا، یعنی یا عبد العزیٰ۔ تو پھر سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عبداللہ کے نام سے پکارا، تو آپ کا اسم مبارک عبداللہ تھا، آپ کی کنیت ابو بکر تھی، کنیت آپ کی ابو بکر تھی، آپ کنیت سے مشہور ہوئے، کنیت سے معروف ہوئے، آپ کا اسم مبارک عبداللہ تھا، اور لقب جو ہے وہ صدیق و عتیق تھا، لقب صدیق و عتیق تھا۔ تو نام رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان ناموں سے پکارو، یعنی اللہ نے اپنے لیے اچھے نام رکھے۔ رب چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے نام بھی اچھے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کے ناموں میں سے اللہ رب ذوالجلال کا نام ہے، الرحمن، رحمان اللہ کا نام، ایما تدعو، جس سے بھی تم پکارو، اللہ کہہ کر پکارو تو فبہا، رحمان کہہ کر پکارو تو ٹھیک ہے، اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی، یا رحمان عز و جل۔ تو ایما تدعو، جس سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، اس کے عمدہ نام، بہترین نام۔ اور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے بلایا جائے گا، تمہارے والد کے نام سے تمہیں بلایا جائے گا۔ فاحسنوا اسماءکم، کہا کہ تم اپنے ناموں کو اچھا رکھو، اچھا نام رکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نام اچھا نہیں ہوا کرتا اس نام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبدیل فرما دیا کرتے۔ ایک صحابیہ کا نام عاصیہ تھا، اور عاصیہ کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، عصیان سے یہ عاصیہ، نافرمانی کرنے والے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیے، جمیلہ نام رکھ دیے۔ اور اسی طرح ایک صحابیہ کا نام تھا برہ، برہ کا مطلب ہوتا ہے نیکوکار، متقی، پرہیزگار۔ اب شریعت مطہرہ میں یہ بھی ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائی مت ظاہر کرو، اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھو، یعنی جس نام میں بڑائی کا اظہار ہو شریعت مطہرہ میں وہ بھی پسندیدہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ نام کو جو ہے وہ تبدیل فرما کے ان کا نام زینب رکھ لیا، زینب نام تجویز فرمایا۔ اور یہ آپ کے پسندیدہ ناموں میں سے زینب تھا، فاطمہ تھا، حتیٰ کہ ایک گھر میں کئی
فاطمہ نام کی 4 خواتین ایک ہی گھر میں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پسندیدہ تھا. اسی طرح زینب، تو آپ مختلف خواتین کے نام زینب تھے تو آپ ایھا الزیانب کہہ کر پکارتے تھے، ایھا الزیانب، اے بہت ساری زینبو. تو اسی طرح ایھا الفواتم، فاطمہ کی جمع فواتم. اسی طرح عواتق، عاتقہ نام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تھا تو اس کی جمع عواتق آتی ہے. تو اس طرح یہ نام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پسندیدہ نام تھے. اور ویسے ناموں میں پسندیدہ رجال کے ناموں کے اعتبار سے حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاسماء الی اللہ تبارک و تعالی عبد اللہ، احب الاسماء الی اللہ تبارک و تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ جل شانہ کا پسندیدہ ترین نام وہ عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ 2 نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بیان فرمائے کہ یہ دونوں نام اللہ کے پسندیدہ نام. اور پھر ہر وہ نام اللہ کا پسندیدہ نام ہے جس نام میں عبد آئے. عبد الغفور ہے، عبد الہادی ہے، عبد الستار ہے، عبد الغفار ہے. تو ہمارے یہاں آدھا نام کر کے لوگ بولتے ہیں غفار، وہی بولتے ہیں، نہیں، تو پورا نام عبد الغفار، تو عبد الستار. تو فرمایا وَأَصْدَقُهَا حَارِسٌ وَحَمَّامٌ، اور سچے ترین نام، یعنی جو نام سچے، ان سچے ناموں میں فرمایا حارث وحمام. حارث نام، حارث کا مطلب ہے کچھ کاشت کرنے والا، کچھ بونے والا. ہر شخص کچھ نہ کچھ کاشت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ بو رہا ہوتا ہے. اور حمام کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا، ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے حارث اور حمام یہ دونوں جو ہے وہ سچے نام، دونوں سچے نام. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ افلح نام نہ رکھو، یسار نام نہ رکھو، نجیح نام نہ رکھو، برکت نام نہ رکھو. لوگ پوچھیں گے کہ افلح ہے یعنی کامیابی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں. نجیح کا مطلب بھی کامیابی ہے، کامیابی ہے، آپ کہیں گے نہیں. برکت ہے تو آپ کہیں گے برکت نہیں ہے. تو ان ناموں کو بھی افلح، نجیح، یسار، یسار آسانی سہولت، اور برکت، ان ناموں کے رکھنے کو سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ قرار دیا. ایک شخص بارگاہ سرور کونین میں حاضر ہوا اور اس کا نام تھا اسرم. اسرم کا مطلب ہوتا ہے کٹی ہوئی کھیتی، یعنی کھیتی کو جب کاٹ دیتے ہیں نا تو پھر اسے اسرم کہتے ہیں، کٹی ہوئی کھیتی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کا نام رکھا، فرمایا ما انت اسرم انما انت زرع. زرع کہتے ہیں یعنی وہ کھیتی جو لہلہا رہی، جب کھیتی لہلہا رہی ہوتی ہے تو اسے زرع کہتے ہیں، اسی سے زراعت ہے، کسی چیز کو کاشت کرنا. تو آپ نے فرمایا انما انت زرع، تم زرع ہو. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے نام تجویز فرمایا. تو مختلف ہمارے ہاں نام رکھنے میں لوگ کہتے ہیں یونیک قسم کا نام، نہیں. فرمایا صالحین کے ناموں پر نام رکھو، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو باسمی، میرے نام پہ نام رکھو، میرے نام پہ نام رکھو. ولا تقتنوا بکنیتی، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو. یہ غیر مستحسن تھا آپ کی حیات میں. بعد میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی،
کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں، میں اگر اجازت دیں تو اب جو میرے ہاں بچے کی ولادت ہوگی تو اس کا نام بھی آپ کے نام پر رکھوں، اس کی کنیت بھی آپ کی کنیت پر رکھوں؟ تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ تو بیٹے کا نام، حضرت مولا علی کے بیٹے کا نام محمد تھا، محمد بن الحنفیہ محمد نام تھا، اور ان کی کنیت ابو القاسم رکھی گئی۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نسبت سے، دیگر انبیاء کی نسبت سے، ابراہیم ماشاءاللہ، اسحاق ماشاءاللہ، اسماعیل ماشاءاللہ، تو یہ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے مبارک اسماء کے اوپر نام ہے۔ اسی طرح یوسف، تو یہ جو ہے وہ اللہ جل شانہ وعز مجدہ کے پسندیدہ نام ہے۔ ظاہر انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے اسماء۔ تو آج کل مغرب کی طرف جانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ ان کی برکات ہیں۔ نام کا شخصیت پر اثر ہوتا، نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے، تو وہ نام رکھا جائے کہ جس کی برکتیں شامل حال ہوں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک اسماء پر ان کے ناموں کے مطابق جو ہے وہ نام رکھے جائیں۔ بلکہ صحابہ جو بدر میں صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، کئی صحابہ نے ان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ جو احد میں شہید ہوئے، کئی صحابہ نے ان صحابہ کے ناموں پر اپنے جو ہے وہ بیٹوں کے نام رکھے۔ تو اللہ جل شانہ وعز مجدہ ہمیں بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ان ہدایات دینیہ پر عمل پیرا رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ۔